حضرت سلمان حضرت داؤد کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم و عالیشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ جنوں اور انسان، شیاطین، پرندوں، ہوا وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں پر آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جنات آپ کے حکم سے امارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان نے دربار لگایا تو جن اور انسان، جانور، پرندے سب کے سب دربار میں حاضر تھے، مگر ان کا سب سے چہیتا پرندہ ہدہد دربار سے غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد ظاہر ہو گیا اور پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پر پہنچ گیا تھا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے گئے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت پر قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش اور نمائش موجود ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ جا، میرا یہ خط لے جا اور میرے اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، وہ پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہے کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت سلمان نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عزت والا خط سلمان کی طرف سے ہے اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ یہ ہدہد وہاں اڑ کر گیا۔ بلقیس اپنے محل میں موجود تھی۔ پرندے نے یہ خط لے جا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ ملکہ ڈر گئی اور اپنے اوپر کپڑے ڈالے اور اپنے تخت کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئی اور قوم کو بلا کر ان سے کہا کہ اے اہل دربار، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم پورے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، سو اب آپ دیکھ لیں گے جو حکم آپ نے دینا ہو۔ بلقیس کہنے لگی، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوا کرتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں فی الحال ان لوگوں کے پاس کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے فرستادے کو کیا پیغام لے کر واپس آتے ہیں۔ جب ہدیہ لے کر جانے والا سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ اے ایلچی، تو انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جا۔ اب ہم ان پر ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم ان کو شہر سبا سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل اور محکوم ہو جائیں گے۔ شداد بن القحال سے مروی ہے کہ بلقیس 300 سرداروں کو لے کر سلمان علیہ السلام کی طرف آئی اور ہر سردار کے ساتھ 1000 آدمی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سلمان باروب آدمی تھے۔ جب تک آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جاتا آپ خود اس کے بارے میں نہ بولتے، اور اس روز آپ گھر سے نکل کر تخت پر بیٹھے تو سامنے دھول دکھائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بلقیس اور اس کا لشکر ہے۔ سلمان علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ یہاں تک آ گئی۔ سلمان اپنے لشکروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اہل دربار، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے اس سے پہلے وہ لوگ میری طرف آئے، میرے پاس آئیں، بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک کوی ہیکل تھا جس نے عرض کی کہ اس سے قبل کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یہ مجلس دوپہر کے وقت ختم ہوتی تھی۔ سلمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی اور ہے جو اس سے جلدی بلقیس کا تخت لا دے؟ تو ایک شخص نے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے یعنی
چشم زدن ہوں میں ظاہر کیے دیتا ہوں۔ سلمان نے نگاہ ہٹائی اور پھر ادھر دیکھا تو سامنے تخت تھا۔ جب سلمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے روبرو رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر اس تخت میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے اسے بلقیس کے لیے رکھ دیا۔ جب وہ آئی تو سلمان کی جانب بیٹھ گئی۔ اس سے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا اور کہا گویا ہو بہو وہی ہے۔ پھر کہنے لگی میں اپنے تخت کو کئی قلعوں کے اندر چھوڑ کر آئی ہوں اور ان قلعوں کے اندر بہت بڑی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہے، تو سلمان اس تخت کو کیسے لے آئے؟ اور یہ بھی کہا کہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم لوگوں کو اس واقعہ سے پہلے آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی تھی اور ہم اسی وقت سے دل سے مطیع ہو چکے ہیں، اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی بات وہ کافر قوم میں سے تھی۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا میں اب آپ سے چند سوالات کرتی ہوں، آپ مجھے ان کا جواب دیں۔ ماں نے فرمایا پوچھو۔ بلقیس نے کہا مجھے ایسے بہتے پانی کے بارے میں بتاؤ جو نہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں۔ سلمان کو جب کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو آپ انسانوں سے سوالات کرتے، اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو پھر آپ جنات سے پوچھتے، اگر انہیں بھی معلوم نہ ہوتا تو پھر سرکش جنات سے پوچھتے۔ اس مرتبہ بھی تینوں سے سوال کیا تو سرکش جنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ سوال بہت آسان ہے، آپ گھوڑے کو چلائیں، اس کے پسینے سے برتن بھر جائے گا۔ یہ سن کر سلمان نے بلقیس سے کہا کہ اس بہتے پانی سے مراد گھوڑے کا پسینہ ہے۔ بلقیس بولی آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا تو اس کا جواب حضرت سلمان نے دے دیا۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے آپ نے جنوں کو ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور کہا کہ بلقیس اس سے گزر کر میرے پاس آئے گی۔ اور تاریخ تبری کی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی پنڈلی کے بال بڑے تھے، تو سرکش شیاطین نے کہا کہ اس کے لیے بلند محل تعمیر کرو تاکہ سلمان اس کے بال دیکھ لیں اور اسے نکاح نہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ایک ایسا ہی محل تعمیر کروایا، اس پر مزید شیشہ چڑھوایا تو وہ پانی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تہہ میں سمندری مخلوق بھی چھوڑ دی۔ پھر سلمان نے کہا بلقیس کو بلاؤ۔ بلقیس کو کہا گیا کہ وہ محل میں داخل ہو جائے۔ جب وہ آگے بڑھے تو نیچے سمندری مخلوق اور شیشے کے فرش کو دیکھ کر یہ سمجھ لگی یہ تو پانی ہے۔ چنانچہ وہ جب داخل ہوئی تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، اس کی پنڈلیوں کے بال ایک دوسرے سے۔ حضرت سلمان نے اسے دیکھا تو اسے نگاہ پھیر کر اسے آواز دی یہ ایک محل ہے جس میں شیشے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بلقیس کہنے لگی اے میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی اور میں سلمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العزت پر ایمان لائی ہوں۔ سلمان نے انسانوں کو بلا کر کہا کہ پنڈلی کے یہ بال بہت برے لگتے ہیں، یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو عورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا۔ پھر آپ نے جنوں سے سوال کیا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر سرکش شیاطین سے پوچھا، انہوں نے کہا اس طرح۔ پھر غور کر کے چونا تیار کیا گیا، اس سے پنڈلیاں صاف کی گئیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موقع پر چونا استعمال کیا گیا۔ پھر بلقیس نے اسلام قبول کیا اور پختہ اسلام اختیار کیا۔ اس وقت سلمان نے اس سے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کسی آدمی کو منتخب کر لو، اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھ جیسی عورتیں تو بڑے مردوں سے نکاح کرتی ہیں، جبکہ میری برادری میں کوئی شخص بادشاہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام بھی اس کی رعایت کرے گا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اسے حرام رکھنا مناسب نہیں۔ بلقیس نے کہا کہ اگر آپ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمدان کے بادشاہ زبیق سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ہمدان کے بادشاہ سے نکاح کرا دیا، اسے یمن بھیج دیا۔